मिस्टीरियस वर्ल्ड के तमाम नाजरीन को मोहम्मद नवीद इब्राहिम का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आइए चलते हैं लियारी गैंग वॉर के बकिया हिस्से की तरफ। MQM के सेक्रेटरी इत्तलात मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी हबीब जान बलोच के इल्ज़ामात और लियारी के वाक़यात से MQM के किसी भी तरह के ताल्लुक़ से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हैं। लियारी से जिन सियासी लोगों को बेदखल होना पड़ा, इनमें पीपल्स पार्टी के नबील गबोल भी शामिल थे। लियारी के बुजुर्ग मकीन के मुताबिक रहमान ने नबील गबोल को इलाका बदर कर रखा था। इधर नबील गबोल का कहना था कि जब मैंने सूरत हाल बिगड़ती देखी तो मैंने गैंग वॉर लॉर्ड्स को तनबिया की कि 14 रोज़ में ख़ुद को हुक्काम के हवाले करें, और यह तैयार भी हो गए। मैं इनके नुमाइंदों को लेकर सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास भी गया और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी तैयार हो गए, मगर बाद में 2 दिन के अंदर अंदर पूरे लियारी में ख़ुद मेरे ही ख़िलाफ़ वॉल चौकिंग हो गई। इस बात से मैं समझ गया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने मामलात को रद्द बदल कर दिया है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उज़ैर से कहा कि तुम लोग नबील गबोल की बातों में नहीं आना, बल्कि मेरे लिए काम करो। नबील गबोल का दावा अपनी जगह, मगर उधर लियारी में जुर्म और सियासत दोनों ही पर रहमान और उज़ैर बलोच का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा था। इस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले कई अहलियान लियारी ने कड़ियाँ जोड़ते हुए बताया कि ये वो वक्त था जब पीपल्स पार्टी को भी अंदाज़ा हुआ कि रहमान की मौजूदगी में लियारी इनके सियासी किले के तौर पर बरकरार नहीं रह सकता, तो पीपल्स पार्टी में भी रहमान के बोझ से जान छुड़ाने की सोच ने घर करना शुरू किया। पीपल्स पार्टी और रहमान में यही बढ़ते हुए फासले रहमान और गैंग वॉर के दीगर किरदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का जवाज़ बने। साबिक SP लियारी फयाज खान बताते हैं कि अरशद पप्पू को तो मैंने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और वो जेल में था, मगर पूरे सिस्टम ने ताकत की इस जंग में एक बार फिर फैसला किया कि अपनी अलमदारी का इजहार किया जाए। पुलिस और रेंजर्स के हुकाम कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की मदद से सरगर्म हुए और रहमान बलोच पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम शहीद के हाथों मारा गया। इस मुतनाज़ा मुकाबले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर चौधरी असलम के हाथों मारे जाने के बारे में सरकारी तौर पर पुलिस का मौक़िफ़ वही था जो SP फयाज खान ने बयान किया, मगर कहने वालों ने और बहुत कुछ कहा। कहने वाले कहते हैं कि रहमान था तो बलोचिस्तान के इलाके विंदर में, मगर पुलिस मुकाबले का मकाम बना कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर। पुलिस मुकाबले के हक़ाइक़ चाहे कुछ भी हों,
مگر رحمان کی ہلاکت کے بعد اس کی گینگ نے عزیر بلوچ کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیاری کے بزرگ رہائشی نے بتایا کہ اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ عزیر رحمان کی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس وقت تک رحمان اور عزیر جرم و سزا اور سیاست دونوں کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف وار لارڈز یا علاقائی سردار مقرر کر چکے تھے۔ عزیر نے گروہ کی سربراہی سنبھالی تو مارا ماری کا کام بابا لاڈلا کی سربراہی میں دیگر سرداروں کے سپرد کیا۔ کچھ علاقے اور اختیارات استاد تاجو کے سپرد ہوئے، اور رحمان کے گروہ کے تمام سرداروں نے ایک طرح سے عزیر کی بیعت لی۔ ایس پی فیاض خان نے بتایا کہ عزیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ طاقت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو، اور ایک طرح سے یہ بات بالکل صحیح تھی۔ بزرگ مکین بھی اس بات کی تائید کرتے تھے۔ عزیر کو پتا تھا کہ صرف سیاست سے طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ بے نظیر کے بعد بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سے بڑا لیاری میں اور کوئی نہیں تھا۔ جب بندوق کے سامنے ان کی کوئی نہیں سنتا تھا تو صرف سیاست کرتے ہوئے عزیر کی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ یہی وجہ رہی کہ عزیر نے گروہ کے تمام جنگجو سرداروں کو ایک ایک کر کے بدلنا شروع کیا۔ جب پیپلز پارٹی سے رحمان اور عزیر کی دوریاں بڑھیں تو عزیر کے حمایتی اور رحمان کے قریبی ساتھیوں نے پیپلز امن کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور لیاری کے ممتاز شخصیت حبیب جان بلوچ پیپلز امن کمیٹی کی پہچان بھی بنے اور عزیر بلوچ کا سیاسی چہرہ بھی سمجھے جاتے تھے۔ لیاری میں طاقت جمع کرتے ہوئے عزیر بلوچ نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے مقامی سرداروں کی تعیناتی شروع کی۔ نیا آباد کے علاقے میں اپنے وفادار وسیع لاکھوں کو کمانڈر بنایا۔ بادشاہ خان کے بیٹے وسیم اور شکیل کو دریاباد میں مقرر کیا۔ استاد تاجو کو آگے بڑھایا اور فیصل پٹھان کو بہار کالونی میں تعینات کیا۔ ایس پی فیاض خان کے مطابق بابا لاڈلا کو جب محسوس ہوا کہ عزیر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے تو اس نے اپنے ہی سردار یعنی عزیر بلوچ اور اس کے مقرر کردہ سرداروں کی مخالفت کا راستہ چنا۔ اہلیان کراچی بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ کے مقامی کمانڈر بھی بابا لاڈلا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ بہت ظالم تھا۔ یہ وہ دور تھا جب شہر کی بڑی سیاسی قوت ایم کیو ایم کے عسکری حلقے اور عزیر کے درمیان علاقہ گیری کی جنگ میں تیزی آ رہی تھی، اور عزیر کا گروہ پاؤں پھیلا کر ان علاقوں سے بھتہ خوری شروع کر چکا تھا جہاں ایم کیو ایم کو سیاسی برتری یا اکثریت حاصل تھی۔ لیاری کی سرحدوں سے جڑے علاقے تبت سینٹر، صدر، آرام باغ، گارڈن، پاک کالونی، نشتر روڈ اور دیگر کئی علاقوں میں لیاری گینگ وار کے کارندے کھلے عام بھتے کی پرچیاں بازاروں میں بانٹ رہے تھے۔ پھر ان علاقوں میں بلوچوں کے خلاف تشدد میں تیزی آئی اور رنچھور لائن سمیت کئی علاقوں میں بلوچوں کی لاشیں ملنے لگیں، اور دوسری جانب نشتر روڈ اور دھوبی گھاٹ جیسے علاقوں میں مسافر بس سے لوگوں کو زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے اتارے جانے اور اغوا اور بدترین تشدد کر کے قتل کر دینے والی وارداتیں شروع ہو گئیں۔ پیپلز امن کمیٹی کے رہنما اور عزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان بلوچ کے مطابق مظالم بڑھنے لگے اور بلوچوں کو لیاری کے باہر دیگر علاقوں میں مارا جانے لگا۔ کسی دن 3 بلوچ قتل ہوتے تو کسی دن 7، اور یہ واقعات زیادہ تر جوڑیا بازار، آرام باغ اور اکبر روڈ کے علاقوں میں ہو رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عزیر بلوچ لیاری کا مضبوط لیڈر بن چکا تھا اور اہلیان لیاری اسے سردار کا خطاب دے چکے تھے۔ ہر مرنے والے بلوچ کی ماں وزیر اعلیٰ کے گھر جانے کے بجائے عزیر بلوچ کے گھر کے باہر پہنچ کر فریاد کرتی تھی۔ شہر میں لیاری کے علاوہ بلوچ آبادیوں میں رحمان کی جگہ سردار بننے والے عزیر بلوچ نے اپنی طاقت مضبوط کرنی شروع کی اور ملیر سے مواج کوٹ تک، لیاقت آباد، بلوچ پاڑا سے خاموش کالونی تک اور جہانگیر روڈ سے اورنگی تک بلوچ آبادیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے منظم اتحاد بنا لیا۔ سابق اعلیٰ پولیس افسر کے مطابق شہر میں ایم کیو ایم کے دیگر مخالفین جن میں قوم پرست حلقے اور ایم کیو ایم حقیقی کے تشدد پسند عناصر سمیت دیگر قوتیں بھی شامل تھیں، ان سب نے بھی کھلم کھلا عزیر کی حمایت شروع کر دی۔ علاقہ گیری کا یہ کھیل 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ نے عزیر کی سیاسی اور عسکری حمایت شروع کی اور دوسرا گروہ وہ تھا جس میں ایم کیو ایم کی عسکری قیادت بھی شامل رہی، اور اس گروہ نے عزیر کے سب سے بڑے مخالف یعنی ارشد پپو اور لیاری کے ایک اور وار لارڈ غفار ذکری کی پشت پناہی شروع کر دی۔ بلوچستان کے علاقے تربت سے تعلق رکھنے والا غفار ذکری کسی زمانے میں رحمان بلوچ کا حامی رہا تھا، مگر تب تک وہ رحمان کے گروہ کا مخالف ہو چکا تھا اور ذکری پاڑا جیسے علاقوں میں قدم جما چکا تھا۔ نبیل گبول کے مطابق پہلے کراچی کا کنٹرول ایم کیو ایم کے ہاتھ میں تھا، مگر پھر لیاری کی وجہ سے بندرگاہ اور اطراف کا کنٹرول عزیر بلوچ کے پاس چلا گیا۔ کراچی بندرگاہ سے جب کنٹینرز نکلتے تھے
तो उज़ैर बलोच इनसे भत्ता वसूल करने के बाद इनको जाने की इजाज़त देता था। लियारी के एक बुजुर्ग मकीन के मुताबिक उज़ैर बलोच ने शहर भर में पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी उम्मीदवार मुकर्रर करने के लिए मुदाखलत शुरू की और बंदूक सियासत कराची पर गालिब दिखाई दी। कराची से कम 20 उम्मीदवार उज़ैर की मर्जी से नामजद हुए। इस वक्त के पीपल्स पार्टी कराची के सदर और आज के रुकन कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल इस पस मंज़र की वजाहत मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। इनके मुताबिक लियारी के अवाम का दरीना मुतालबा था कि लियारी के नुमाइंदे लियारी के मकीन ही होने चाहिए। एक तरफ लियारी में अमन व अमान की सूरत हाल इस हद तक ख़राब थी कि सिंध हुकूमत को लियारी में 14 दिन का ऑपरेशन करना पड़ा। जब सिंध हुकूमत का ऑपरेशन नाकाम हुआ और दीगर इदारों ने भी मदद करने से इनकार किया और 14 दिन तक पुलिस के अलावा कोई और फोर्स इस ऑपरेशन का हिस्सा न बनी, तो फिर एक बुजुर्ग कमेटी कायम की गई। ताहम कादिर पटेल ने यह भी कहा कि मैं नहीं कहूँगा कि बुजुर्ग कमेटी का लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक़ नहीं था। इस बुजुर्ग कमेटी ने मुज़ाकरात किए और ऐसे गैर जानिबदार लोग चुने गए जिनमें शाहजहां खान जो MNA बने, जावेद नागौरी जो MPA बने, वो भी पीपल्स पार्टी के लोग थे। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि किसी ने किसी को डिक्टेट किया। इस दौर में लियारी गैंग वॉर ने ऐसे पर फैलाए कि शहर भर में पुलिस अफसर हों या रेंजर्स के एहलकार या फिर कैद में इन ग्रुपों के अरकान से बदसलूकी करने वाला जेल का अमला, मुखालिफ कुव्वतों के अस्करी जंगजू हों या फिर भत्ता देने से इनकार करने वाले ताजिर व दुकानदार, जिसने जब और जहां इन गैंग्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी की या इनकी ताकत को तस्लीम करने से इनकार किया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। भत्ता हो, अगवा बराए तावान हो या मंशियात का धंधा, तामीराती काम का ठेका हो या शॉपिंग कंटेनर्स की आमदोरफ्त, स्मगलिंग हो या असले का नाजायज़ कारोबार, कोई भी जुर्म अब आम नहीं रहा था बल्कि सनत की शक्ल इख्तियार कर चुका था। SP फयाज खान ने भी तस्दीक की कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब 20-25 लोग ना मरते हों, और एक वक्त तो ऐसा आया कि मरने वालों के लवाहिकीन ने थानों में रिपोर्ट्स करना ही छोड़ दी। इस दौरान अरशद पप्पू जेल से छूटकर आ चुका था। बुझते चिराग की तरह अरशद पप्पू ने अपने वालिद हाजी लालू के बिखर जाने वाले गैंग को मुनज़्ज़म करने और उज़ैर और रहमान के गैंग के मुकाबले पर लाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर इस वक्त तक उज़ैर का गैंग मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुका था और मुखालिफिन की गला कटी लाशें पूरे इलाके से मिलने लगी थीं। फिर लियारी में थानेदार से लेकर DSP और SP तक की तैनाती तक उज़ैर बलोच की मर्जी और मंशा से होने लगी। यहाँ तक कि लियारी से पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौन इंतखाबात में सूबाई और कौमी असेंबली का रुकन बनेगा, ये फैसले भी उज़ैर की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते थे। ऐसे माहौल में सियासत और बंदूक की ताकत से पूरी तरह मुसल्ला उज़ैर को अपने बाप के कत्ल का बदला लेने का मौका तब मुयस्सर आया जब अरशद पप्पू जेल से छूट कर आया। याद रहे, अरशद पप्पू हाजी लालू का वही बेटा था जिसने रहमान की मुखालफत में उज़ैर के बाप फैज़ू को कत्ल किया था। लियारी की इस कहानी की तैयारी में मदद करने वाले तकरीबन तमाम ज़राए ने दावा किया कि फिल्मी अंदाज में कत्ल करने वाले अरशद पप्पू का अपना कत्ल भी बहुत ही फिल्मी मगर इंतहाई भयानक अंदाज में हुआ। नबील गबोल, हबीब जान बलोच और साबिक SP फयाज खान ने भी इस बात की तस्दीक की। फयाज खान के मुताबिक पप्पू को डिफेंस के इलाके PNS शिफा के सामने शेरू के घर से उठाया गया। इनके मुताबिक शेरू पप्पू का ख़ास आदमी था और इसका भाई हामिद भी वहीं मौजूद था। लियारी में तैनात कम अज़ कम 2 थानेदारों जावेद बलोच और चांद खान न्याजी ने इसके लिए पूरी मदद फराहम की और इस घर से अरशद पप्पू को काबू करने में अपना किरदार अदा किया। फयाज खान के मुताबिक अरशद पप्पू ने इन पुलिस अफसरान को देखने के बाद ही दरवाज़ा खोला। फिर सबने पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स पर इस ज़माने में बराह रास्त दिखाए जाने वाले वो मनाजिर देखे जब पुलिस की भारी नफरी चौधरी असलम की सरबराही में लियारी की अफशानी गली के चील चौक पर खड़ी गोलियां चलाती रही और उज़ैर बलोच बराह रास्त दिखाई जाने वाली TV नशरियात में बतौर मेहमान शरीक रहा। ऐसे माहौल में मकतूल बाप का बदला लेने का मौका मिला। नाम ना बताने की शर्त पर गुफ्तगू करने वाले पुलिस अफसर ने बताया कि अरशद पप्पू को पुलिस अफसरान ने ही इस हुजूम के हवाले किया। बदले की आग में चलते हुजूम में ज़्यादातर अफराद खुद पप्पू के हाथों अपने प्यारों और साथियों को खो चुके थे। फिर क्या था जो आप सोच सकते हैं, वो सब किया गया। जिंदा अरशद पप्पू की उंगलियां काटी गईं, हाथ पैर काटे गए, छुरी, चाकू, खंजर, जिसके हाथ में जो हथियार था सब इस्तेमाल किया गया। किसी ने पत्थर मारा तो किसी ने डंडा।
حبیب جان بلوچ کو ارشد پپو کے قتل میں نامزد کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بابا لاڈلا اور چیگو جیسے کمانڈر نے علاقے میں دہشت پھیلانے کے لیے یہ سب کیا، اور جو کچھ ہوا بہت ہی بے دردی سے ہوا۔ پاکستانی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق انتقام کی آگ میں جلتے مشتعل قاتلوں نے تشدد کے بعد ارشد پپو کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کے کٹے ہوئے سر کو ٹھوکریں ماری گئیں، لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے اور بالآخر کٹی پھٹی لاش کے باقی ٹکڑوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ عزیر کے باپ فیضو کو قتل کرنے والے ارشد پپو کا یہ انجام ہوا۔ یہ کہتے ہوئے لیاری کے بزرگ کی آواز میں خوف آلود جھرجھری نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ گینگ چھوڑ کر دشمن بن جانے والے عزیر بلوچ کے دوسرے مخالف بابا لاڈلا کا انجام بھی ظاہر ہے اچھا نہیں تھا۔ کلری کے رہائشی بابا لاڈلا پر ایک فٹ بال میچ کے دوران بم سے حملہ کیا گیا۔ بابا لاڈلا تو بچ نکلا، مگر اس دھماکے میں 7 لوگ مارے گئے۔ ایس پی فیاض خان نے بتایا کہ حملہ موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اس وقت تک گینگ وار کے تعلقات جہادی حلقوں سے جڑ چکے تھے اور لیاری میں جہادی حلقے باقاعدہ طور پر موجود تھے۔ 200 سے زائد افراد کے گینگ کے سردار بابا لاڈلا نے بدلے میں عزیر کے انتہائی قریبی ساتھی ظفر بلوچ کو مار دیا، جس کا تعلق کسی زمانے میں پیپلز پارٹی سے رہ چکا تھا۔ فیاض خان کے مطابق اب ایک نئی گینگ وار کا آغاز ہوا۔ عزیر اور بابا کے کمانڈر پٹ گئے، سائے کو سائے سے خوف آنے لگا۔ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ پتہ نہیں کون کس کا دشمن ہے اور کون کس کا دوست۔ دھوکے سے ایک دوسرے کے حامی اور مخالفوں کے قتل شروع ہوئے، یہاں تک کہ کھانا ساتھ کھانے والے دوستوں نے کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی دوسرے دوست کو ختم کر دیا۔ نام خفیہ رکھنے والے اعلیٰ پولیس افسر نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، گینگ وار کی اس کہانی میں اس وقت تک بلا شبہ 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے، اور اب سسٹم اپنی علمداری کی برتری کی مہر لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نظام تو پھر نظام ہوتا ہے۔ یہ اطلاعات بھی گردش میں تھیں کہ کسی جگہ صوبائی وزیر داخلہ کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا، اور صوبائی سیٹ اپ میں بھی اگر اب تک کوئی حمایت تھی تو وہ بھی باقی نہیں بچی۔ یہ وہی دور تھا جب آصف علی زرداری کے ایک قریبی ساتھی نے ان سے اپنی راہیں جدا کیں اور ریاست میں اعلیٰ سطح پر گینگ وار کی کہانی کو روکنے کا فیصلہ عملی طور پر نافذ ہونا شروع ہوا۔ صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی عزیر جیسے سمجھدار اور شاطر ذہن نے علاقے سے نکل جانے میں عافیت سمجھی اور ایک روز لیاری سے فرار ہو گیا۔ اب سندھ رینجرز فعال ہوئی اور لیاری میں آئے دن گینگ وار لارڈز کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بابا لاڈلا اور غفار ذکری جیسے لوگ ایسے ہی چھاپوں میں گرفتاریوں سے بچنے کے لیے مقابلوں کے دوران مارے جانے لگے، اور آہستہ آہستہ لیاری پر قابض گینگ وار کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ ان کا صفایا بالکل اسی انداز سے ہوا جیسے رحمان مارا گیا تھا۔ گینگ وار کے کئی کارندے اس دوران مارے گئے، مگر عزیر بلوچ پہلے ہی بلوچستان کے راستے ایران اور بالآخر دبئی جا پہنچا۔ لیاری گینگ وار کی روک تھام کا کریڈٹ پاک فوج کے خفیہ اداروں اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو دیا جاتا ہے۔ 2013 کے اختتام تک عزیر جعلی ایرانی شناختی دستاویزات اور سفری کاغذات استعمال کرتے ہوئے دبئی جا پہنچا۔ نبیل گبول کے مطابق عزیر تو دبئی سے بھی رہا ہونے والا تھا، مگر ابو ظبی کے کچھ شیخ میرے علاقے میں شکار کے لیے آئے۔ میں نے اپنی دوستی کا استعمال کرتے ہوئے عزیر کا جعلی ایرانی پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات دبئی سے نکلوائے۔ پھر اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار اور اس وقت کے ڈائریکٹر ISI جنرل رضوان اختر نے پاک فوج اور خفیہ اداروں کی مدد لیتے ہوئے عزیر کو گرفتار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عزیر ایرانی اور بھارتی خفیہ اداروں کے اہلکاروں سے بھی ملتا رہا ہے۔ لیاری کا علاقہ کراچی سی پورٹ سے جڑا ہوا ہے، نیوی کی حساس تنصیبات بھی قریب ہیں۔ اگر ہمارے دیکھنے والوں کو یاد ہو تو کراچی میں نیوی کے جہاز پر حملہ بھی ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزیر کے خلاف جاسوسی کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلا اور اس کو سزا سنائی گئی۔ کراچی میں ان دنوں تعینات اور سرگرم پولیس افسران دعویٰ کر رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کو سول انتظامیہ کے حوالے کیا جا چکا ہے اور اسے لیاری کے قریب واقع مٹھا رام ہاسٹل منتقل کر کے اس عمارت کو سب جیل قرار دیا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عزیر بلوچ کی رہائی کا کوئی امکان موجود ہے؟ عزیر کا سیاسی چہرہ سمجھے جانے والے حبیب جان بلوچ کے مطابق جب اس ملک میں بڑی بڑی سیاسی شخصیات چھوٹ سکتی ہیں تو عزیر بلوچ بھی رہا ہو سکتا ہے۔ اس سوال پر کہ عزیر بلوچ پر تو سر عام ارشد پپو کے قتل کا الزام ہے،
تو حبیب جان بلوچ کا کہنا تھا عزیر کے باپ کو منشیات فروشوں نے مارا، اس کا کلچر تھا کہ یہ اپنے باپ کا بدلہ لے۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا نہیں جب تک باپ کا بدلہ نہ لے لے، اور ارشد پپو تو ہجوم کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس قتل کے اور محرکات بھی دیکھنے ہوں گے۔ تاہم نبیل گبول نے عزیر کی رہائی کو خارج از امکان قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزیر باہر نہیں آئے گا۔ اس پر رینجرز کے 2 اہلکاروں کا قتل بھی موجود ہے اور فوج اپنے اہلکاروں کی لاشیں معاف نہیں کرے گی۔ عزیر کی رہائی ہونے یا نہ ہونے کا امکان اپنی جگہ، مگر سوال یہ ہے کہ جس لیاری سے فلاحی شعبے میں عالمی شہرت یافتہ شخصیت عبدالستار ایدھی جیسے سماجی کارکن، 1988 کے سول اولمپکس میں کانسی کا تمغہ اور ساؤتھ ایشینز گیمز میں لگاتار 5 مرتبہ گولڈ میڈلسٹ رہنے والے عالمی شہرت یافتہ باکسر سید حسین شاہ اور ملنگ بلوچ کیپٹن استاد محمد عمر جیسے عالمی سطح کے فٹ بالر پیدا ہوئے ہوں جو بین الاقوامی مقابلوں تک پہنچے۔ تعلیم کے شعبے میں علی محمد شاہین جیسے استاد، صحافت کے شعبے میں انگریزی اخبار ڈان سے وابستہ ہارون فیملی اور کرائم رپورٹر کاکا غلام علی اور صدیق بلوچ آئے۔ جہاں پیدا ہونے والے فنکار سلیمان شاہ، ابراہیم ڈاڈا اور انور اقبال برسوں تک ٹی وی پر اپنے فن کا جادو جگاتے رہے، اسی لیاری میں دادل اور حاجی لالو، رحمان بلوچ، عزیر بلوچ، بابا لاڈلا، ارشد پپو اور غفار ذکری جیسے لوگ کیسے پیدا ہوئے۔ لیاری کے نامور صحافی نادر شاہ عادل نے BBC اردو کے سینئر صحافی عبدالرشید شکور کو بتایا تھا کہ کسی نے بھی ان ستاروں کی چمک دمک کی حفاظت کی ہوتی اور لیاری کی غربت دور کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جاتے تو خان محمد، محمد علی مشکی اور دوسرے باکسرز بازاروں میں ریڑیاں لگانے پر مجبور نہ ہوتے، اور عبدالعزیز جونا مارکیٹ کی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر تالے چابیاں نہ بنا رہا ہوتا۔ جب پیپلز امن کمیٹی کے رہنما اور عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان بلوچ سے سوال کیا گیا کہ عالمی کھلاڑیوں کے لیاری میں موت کے کھلاڑی کیسے پیدا ہوئے، تو انہوں نے سوال کا جواب سوال سے ہی دیا۔ وہ بولے، آپ بتائیے، جس عزیر بلوچ کا باپ اپنے بچے کو لنڈا بازار سے جوتے اور فٹ بال کھیلنے کے کپڑے خرید کر دیتا ہے کہ بیٹا KPT میں فٹ بال کھیلے گا، وہ آخر گینگسٹر کیوں بنا؟ لگتا ہے کہ لیاری کے گینگز کے جرائم نے غربت کے نطخے سے بے روزگاری کی کوکھ میں جنم لیا۔ اس سوال پر کہ کیا لیاری گینگ وار چلتی رہے گی یا عزیر کی گرفتاری پر اسے ختم تصور کر لیا جائے، حبیب جان بلوچ کا کہنا تھا، نہ لیاری میں گینگ وار تھی اور نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے۔